حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو ایک چٹان پر نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ایک حصے میں کسی کام سے تشریف لے آئے، وہاں کچھ دیر تشریف فرما رہے، پھر واپس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ آدمی اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ جمع کر کے اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا، لوگوں افراط و تفریط سے بچ کر میانہ روی اختیار کرو۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، تم ہی عمل کرنے سے اکتا جاتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم سے ان اعمال کا بھی مواخذہ ہوگا جو ہم جاہلیت میں کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام لا کر نیک کام کیے اس سے جاہلیت میں ہونے والے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے اسلام لا کر بھی برے کام کیے اس سے پہلے اور بعد والے سب اعمال کا مواخذہ ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچنا، اللہ کے ہاں ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے، باز آ جائے اور اللہ سے بخشش کی درخواست کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اگر مزید گناہ کرے تو سیاہی کا نقطہ زیادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس فرمان میں کیا ہے، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔